یسوع کے بابرکت خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا تقادم پاسٹر شہزاد آج آپ سب کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں کلام خدا میں۔ آج جس بات پر ہم غور کرنے کو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس چیز کا علم رکھنا ہمارے لیے آج کے دور میں بہت ہی ضروری ہے، اور وہ بات ہے یسوع مسیح کی قادر مطلق ہونے پر اعتراضات۔ بہت سارے ڈینومینیشنز آج ہمارے ملک میں دنیا میں لانچ ہو چکی ہیں جو صرف اس کو انسان مانتے ہیں، اور وہ محض انسان، یسوع کو انسان کہتے ہیں، اس کی الوہیت کے انکاری ہیں، اس کی ذات میں الوہیت کی موجودگی کے انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف یسوع ایک انسان تھے، وہ آئے اور انہوں نے اپنا کام کیا، وہ خدا کے عظیم خادم تھے اور وہ چلے گئے اور پھر آئیں گے۔ لیکن کچھ لوگ اور جن کی میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں یسوع مسیح فرشتہ ہے، وہ قادر مطلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فرشتہ ہے، اس سے خدا نے بھیجا، اس نے سب کام کیا، اور اس نے کرنے کے بعد یہاں سے وہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ جس طرح ہر ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے، اسی طرح یسوع بھی آئے اور وہ چلے گئے۔ اب جب بات کریں قادر مطلق ہونے پر تو پھر ہمیں تین جگہوں کو بڑا خاص دیکھنا پڑے گا: عالم بالا، یہ روئے زمین، اور عالم روا۔ کیونکہ محض انسان یا محض فرشتہ ان تینوں جگہوں پر قابض با اختیار تو نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ہے تو اس کا ذکر ماضی میں کیوں نہیں ملتا، اب کیوں نہیں ہے، اور مستقبل میں اس کے لیے کوئی پیشن گوئی اس کلام مقدس میں کیوں نہیں ہے۔ تو جس بات پر آج ہم غور کرنے کو ہیں وہ ہے جی قادر مطلق۔ اور قادر مطلق کو اگر سادہ لفظوں میں دو حصوں میں سیکھیں تو وہ یہ ہے: قدرت والا، زور والا، مجال والا، قوت والا۔ اور قادر مطلق پوری قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر پورے طور پر قابض رہنے والا، ہر چیز کی قدرت اپنے اندر رکھنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ اور قابو رکھنے والا، ہر چیز پر قابو رکھنے والا، وہی قادر مطلق ہے۔ اب خدا تو قادر مطلق ہے، اس پر کسی کو کوئی شک نہیں، اور اس پر کوئی سوال بھی نہیں۔ خدا نے سب چیزوں کو قائم کیا اور سب چیزیں اس کے اختیار میں چل رہی ہیں، لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قدرت کے سارے کام خدا نے اپنے کلمہ کے وسیلہ سے کیے۔ اور یوحنا کی انجیل ہمیں یہ بتاتی ہے ابتدا میں کلام تھا، ازل سے کلام تھا۔ ابتدا کا ایک وقت ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، لیکن وہاں جو لفظ ہے عارف ہے، ابتدا نہیں بلکہ ازل، ازل سے کلمہ تھا۔ کلمے کا وجود باپ کے اندر تھا، اور وہ کلمہ مجسم ہوا۔ اب بات آتی ہے کہ جب وہ مجسم ہوا، اس دنیا میں آیا، رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 28واں باب اگر ہم غور کریں اور 28ویں باب کی
جب 18ویں آیت پر غور کریں تو یہ لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور یسوع مسیح کے پاس سپریم اتھارٹی ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اور بائبل اس سے بھری ہے کہ یسوع مسیح کے اختیار میں یسوع مسیح کی قدرت کیسی ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ لکھا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور جو اختیار والا ہوتا ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے، جو اختیار والا ہوتا ہے وہی کام کر سکتا ہے، وہی کام جو ہے وہ اپنی سوچ اور اختیار میں فیصلہ شخص ہونا ضروری ہے۔ قدرت میں شخص کا ہونا ضروری ہے، قدرت میں ذات کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی بے جان چیز جو ہے وہ بڑے کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سو یسوع کے پاس آسمانوں کا بھی اختیار ہے اور زمین کا بھی اختیار ہے، اور یہ اختیار اس کو باپ کی طرف سے ملا، چونکہ باپ قادر مطلق ہے، اور جو بیٹا جو مجسم ہوا، جو کلام مجسم ہوا اور اس نے بدن کو لیا، اس نے بشریت کو لیا، اس نے بشر کے بدن کو لیا، اس کے اندر بھی قادر مطلق کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جب یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 17 اور آیت نمبر 2 کو پڑھیں تو یہ لکھا ہے، چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو ہمیشہ کی زندگی دے، ہمیشہ تک رہنے والی زندگی دے۔ اس موت کے بعد جو زندگی ہمیں ملتی ہے اس زندگی کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے، اور یہ اختیار اسے باپ کی طرف سے ملا ہے، ہمیشہ کی زندگی کو دینے کا اختیار اسے باپ کی طرف سے ملا ہے۔ اور جب یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب، اور جب اس کی غالباً 11 یا 10 یا 11 پڑھے تو لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، اور یہ اختیار ہے، وہ اپنے اختیار سے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشتا ہے۔ وہ بشریت میں کامل انسان ہے اور الوہیت میں کامل خدا ہے۔ خدا کے بیٹے یسوع نے جو بشر بنا، لیکن الوہیت کی ساری خصوصیات، صفات اور صاف وصف اس کے اندر موجود ہیں، اور جہاں سے وہ آیا ہے اس کا باپ قادر مطلق ہے۔ اور پھر اگر افسیوں کے نام خط اس کا پڑھیں تو افسیوں کے نام خط کو ذرا دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی بڑی خوبصورت باتیں ملتی ہیں خدا کے کلام میں سے۔ افسیوں کے نام خط اس کا پہلا باب، اور جب اس کی 21ویں اور 22ویں آیت پڑھیں تو یہ لکھا ہے، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند
کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دیا، اور یہ اس کا بدن ہے، اس کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ اب جب ہم نے قادر مطلق کی ڈیفینیشن کو دیکھا تو وہ کیا تھا جی؟ قدرت والا، طاقت والا، مجال والا، قوت والا، قابو پانے والا، کنٹرول کرنے والا، یہی قادر مطلق۔ اور یہاں بھی یہ لکھا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہان کے بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ خدا نے ہر ایک حکومت، ہر ایک اختیار اس کے تابع کیا، کیونکہ وہ قدرت والا ہے، وہ مجال والا ہے، وہ قوت والا ہے۔ قادر مطلق، خداوند خدا۔ اور مکاشفہ میں اس کے لیے ایک اور بڑا زبردست حوالہ، جو مکاشفہ کا پہلا باب اور اس کی مکاشفہ پہلا باب اس کی 8 آیت کو جب پڑھیں تو پہلے باب کی 8 آیت میں لکھا ہے خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق، خداوند خدا جو تھا، جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق۔ اور یہ قادر مطلق زمانوں کی قید سے آزاد ہے، وقت گھڑیوں کی قید سے آزاد ہے۔ وہ تھا، وہ ہے بھی، اور وہ ہمیشہ رہے گا بھی، کیونکہ وہی الفا ہے، وہی اومیگا ہے، وہی اول، وہی آخر ہے۔ سب چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، اور سب چیزیں پھر اس کے اختیار میں کر دی جائیں گی جب دوبارہ آئے۔ ابھی بھی ہیں، یعنی قادر مطلق، یعنی قابو والا، قدرت والا۔ اور جو کچھ پیدا ہوا، سب کچھ اس میں پیدا ہوا، اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اس کی قدرت سے، اس کے ہاتھوں سے پیدا ہوا۔ جو خدا کہتا وہی کلمہ کرتا تھا، وہی یسوع مسیح کرتے تھے۔ اور پھر جب ہم یوں ہی آگے دیکھیں تو ہمیں پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ زمین کے اوپر قادر مطلق یسوع مسیح ہے۔ زمین کے اوپر کل اختیار جو ہے، زمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے۔ اور یوں ہی جب بائبل مقدس کا مطالعہ ہم کریں تو ہمیں اور بہت سارے حوالہ جات ایسے ملتے ہیں جن سے ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، خدا کیسے قادر مطلق ہے، اور یسوع مسیح کا اختیار، اس کی قدرت، اس کا زور، اس کا حکم مانا جانا۔ پرانے عہد میں لکھا ہے خدا سمندروں کو، ان کی طغیانیوں کو ڈانٹتا ہے اور سکون ہو جاتا ہے، اور یہ قدرت ہی کر سکتی ہے۔ یہ ایکسپریم اتھارٹی کو آتھورائزڈ پرسن کر سکتا ہے ایسا، چونکہ جس نے پانیوں کو بنایا ہے وہی پانیوں پر حکومت کرتا ہے، جس نے ہواؤں کو بنایا ہے وہی ہواؤں پر حکومت کرتا ہے، جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے وہی کائنات پر حکومت کرنے والا خدا ہے۔ میرے عزیزو، نہ صرف آسمان پر، زمین پر، بلکہ یسوع مسیح کا اختیار عالم روا پر بھی۔ تیسرا عالم، ایک یہ عالم جہاں ہم رہتے ہیں،
ایک وہ عالم عالم بالا جہاں ہم نے جانا ہے، عالم بالا کی سوچ اور خواہش میں ہمیں رہنا ہے۔ یسوع مسیح کا اختیار زمین اور آسمان پر اسی کا اختیار ہے، ہر بشر پر اس کا اختیار ہے، ہر بشر پر اسی کا اختیار ہے، اسی کی قدرت سے، وہ اپنی قدرت سے سب کچھ کرتا ہے۔ اس کو قدرت کے کام کرنے کے لیے کوئی ایسا نہیں کرنا پڑتا کہ وہ سب سے پہلے اجازت لے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں، بلکہ وہ اپنی مرضی سے قدرت کے بڑے کام کرتا ہے۔ اور جب ہم دیکھیں کہ انسان پر، بشر پر اس کا کیسا اختیار ہے، تو لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی ورس 38 کو جو پڑھیں تو وہاں لکھا، پھر وہ عبادت خانہ سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس لیے اس سے عرض کی، وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تپ کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اب یہاں اگر کوئی یہ مثال دے کہ یہ تو خدا کے خادم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے، کیا خدا کا خادم اپنے اختیار سے کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ یسوع کے دیے گئے اختیار سے یہ سب کام کرتا ہے۔ اور پھر اگلا ہی واقعہ لکھا ہے، اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا، اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئے۔ کوئی بھی انسان کسی بری روح کو کسی بھی انسان کے اندر سے آج تک نہیں نکال سکتا جب تک یسوع کا اختیار، یسوع مسیح کا اختیار، وہ یسوع مسیح جو قادر مطلق ہے، اس کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے، ہولی اسپرٹ اس کے ساتھ نہیں ہے، پاک روح اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم اگلی بات کو دیکھیں تو یوحنا کی انجیل 11 باب میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ لازر جسے خدا بہت، یسوع مسیح بہت پیار کرتے، وہ مر گیا۔ یسوع مسیح کو پیغام پہنچا کہ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ مر گیا، سو چل اس کی قبر پر۔ یسوع مسیح مزید اور 3 دن تاکہ ان کے لیے گواہی ٹھہرے کہ وہ کنسیپٹ جہاں وہ لوگ رکھتے تھے کہ 3 دن تک روح اسی دنیا میں رہتی ہے اور وہ کسی بھی طور سے واپسی آ سکتی ہے، یسوع 4تھے دن ان کے پاس تھے۔ اٹس مین کہ یسوع کو موت پر بھی اختیار ہے، یسوع مسیح کو بیماریوں پر اختیار ہے، یسوع مسیح کو ابلیس پر اختیار ہے، یسوع مسیح کو بری روحوں پر اختیار ہے، یسوع مسیح کا اختیار آسمان پر بھی ہے، یسوع مسیح کا اختیار زمین پر بھی ہے۔ یسوع مسیح کا اختیار اگر اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے تو جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ موت پر اختیار رکھے، وہ موت پر اختیار رکھے۔ اور پھر جب وہ لازر کی قبر پر جاتا ہے تو لازر کو آواز لگاتا ہے کہ لازر اٹھ اور باہر آ جا، وہ باہر آ گیا۔ اور نائن شہر کی وہ بیوہ جس کا بیٹا مر چکا، اسے جب حکم دیا تو وہ بھی جی اٹھا۔ اور پھر اس سردار کی بیٹی جو مر چکی ہے، یسوع مسیح اس کے پاس گئے، اس بندے کی بیٹی اس گھر پہ گئے، یسوع مسیح نے کہا رش کو کم کرو، ماتم نہ کرو، یہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ تو موت پر اختیار، کسی مرے ہوئے پر اختیار قادر مطلق ہی کا۔
آج جتنے کام ہوتے ہیں یا پہلے جتنے کام ہو گئے یا جتنوں کے وسیلہ سے مردے زندہ ہوئے، وہ ساری قدرت عکس ہے، اور اس کے بعد جب آج ہوتے ہیں تو یہ ساری قدرت جو ہے وہ یسوع مسیح کے قادر مطلق ہونے کی گواہی ہے، کیونکہ اس نے یہ اختیار بخشا ہے کہ جاؤ سانپوں بچھو کو کچھ کو تم میں سے بڑے کام کرو، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر الیشا نے جو ہے کہ وہ مردے کو جلایا ہے، ایلیا نے سارپت کی بیوہ کے بیٹے کو جلایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی قادر مطلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قادر مطلق کی قدرت کا عکس ہے، اور وہ کبھی بھی اپنی ہمت اور اپنی قدرت، اپنی دعا یا اپنے اختیار سے نہیں وہ جلا رہے، بلکہ انہوں نے بھی خدا ہی کو پکارا۔ لیکن یسوع مسیح حکم دیتے اور سب کام ہو جاتا۔ تو زمین پر، موت پر یسوع کو اختیار ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ یوحنا 2 باب میں جب ہم پڑھے، اور متی کی انجیل میں بھی یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے، یسوع مسیح اور ان کے شاگرد ایک شادی میں انوائٹ ہیں۔ اب بات ہے فطرت کی، کہ فطرت پر بھی یسوع مسیح غالب ہے، فطرت کے کاموں پر بھی وہ غالب ہے۔ اور جب وہ کانہ گلیل کی اس شادی میں پہنچے تو وہاں ان کا وہ مشروب، وہ میں جنہیں وہ پیش کرتے تھے مہمانوں کو یا انوائٹ کیے ہوئے لوگوں کو، وہ ختم ہو گئے۔ مقدسہ مریم یسوع مسیح کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ ان کا میں ختم ہو گیا ہے، اور جب نوکروں سے ملے تو مقدسہ مریم نے کہا جیسا یسوع کہتا ہے ویسا کرو۔ یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ جاؤ وہ مٹکے برتن جس میں ہے اس کو بھر دو۔ جب انہوں نے بھرا تو پہلے سے زیادہ اچھی میں ہوئی۔ فطرت پر بھی اختیار یسوع مسیح کو ہے، دنیا کی ہر چیز پر اختیار ہے۔ نبیوں کے پاس اتنا بڑا اختیار نہیں تھا، پیغمبروں کے پاس اتنا بڑا اختیار نہیں تھا۔ اب اگر کوئی موسیٰ کی مثال دے کہ جی موسیٰ نے تو سمندر کو 2 حصے کر دیا، اس کے بعد الیشا نے بھی ایسے ہی کیا، اور پھر یہ سایہ کا جب دیکھیں کہ اس نے سورج 10 درجے پیچھے کر دیا، یشوا کا دیکھیں تو اس نے سایہ پیچھے کر دیا، تو یہ سب کچھ وہ اپنی قدرت سے، اپنے اختیار سے نہیں کر رہے، یہ سب کچھ خدا ان سے کروا رہا ہے۔ خدا جیسا کہتا وہ ویسے کرتے ہیں، وہ تابعداری میں رہ کر کرتے ہیں۔ لیکن یسوع اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا زمین، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور وہ باپ کے سامنے کوئی آرگیومنٹ نہیں کرتا، وہ باپ کے سامنے کوئی ایسا آرگیومنٹ نہیں کرتا کہ وہ مجھے نہیں تھا کرنا، اچھا میں نے کر دیا، نہیں، بلکہ جس جگہ جیسی قدرت کے کام دکھانے کی ضرورت ہے اس میں دکھائے، اپنی قدرت کو، اپنی سپریم اتھارٹی کو دکھایا، میں قادر مطلق۔ اور پھر بڑی بات کہ وہ خدا کی ذات سے نکلی ہوئی ذات قادر مطلق ہے۔ یوحنا کی انجیل میں 15 باب جب پڑھے تو وہاں لکھا تم خدا پر ایمان رکھو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ کیا کسی فرشتے نے یہ بات کہی کہ مجھ پر ایمان رکھو؟ کیا کسی فرشتے نے ایسی بات کہی کہ مجھ پر ایمان رکھو میں سب کچھ کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ کیا کسی عام شخص نے آج تک یہ بات کہی کہ خدا پر ایمان رکھتے تو ہو، جیسا ایمان اس پر رکھتے ہو ویسے ایمان مجھ پر بھی رکھو؟ نہیں۔ جو یہ بات کہتا ہے وہ اختیار والا ہے، وہ قدرت والا ہے، اور جس پر ایمان رکھا جاتا ہے
ہمیشہ وہ قادر مطلق شخص ہونا چاہیے، وہ ذات قادر مطلق ہونی چاہیے، جس کے اوپر ایمان رکھا جائے وہ ذات قادر مطلق ہونی چاہیے، کیونکہ جب ایک ایمان رکھنے والا شخص اس قادر مطلق کے پاس جاتا ہے تو وہ چاہے کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کہے، قادر مطلق جو ہستی ہے، جو ذات ہے، جو خدا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو فطرت پر بھی اختیار ہے، اب پانی ہے، پانی ہی ہے، پانی کا بننا اور میں کا بننا دونوں کے الگ الگ فارمولے ہیں، الگ الگ مراحل ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پانی ان مٹکوں میں ڈالا گیا اور پھر نکالا گیا تو وہ میں بن گیا۔ اس کا مطلب اس کی قدرت جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ قادر مطلق ہونا اس کی ڈیوائن کنڈیشن کو ظاہر کرتی ہے، اس کی الہی ذات ہے، اس کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ دعویٰ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ مجھ پر ایمان رکھو، خدا پر ایمان رکھو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ کیا کوئی فرشتہ آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جا سکتا ہے؟ کیا کوئی عام نبی، کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہوں، میں تمہیں خدا کی بادشاہی میں لے کے جانا چاہتا ہوں، لے کے جاؤں گا، مجھ پر ایمان رکھو؟ ہر کسی نے یہی کہا۔ پرانے عہد نامے میں لوگوں نے بیان کیا، پیشن گوئیاں کی کہ یسوع آنے والا ہے، وہ قادر مطلق، عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہو، اٹھ منور ہو، تیرا نور آ گیا ہے۔ ہر ایک نبی نے یسوع مسیح کو بیان کیا، یسوع مسیح کی ذات کو بیان کیا، اس کی حالت کو، اس کی قدرت کو بیان کیا۔ ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آج لوگ یہ بات ماننے پر مجبور ہیں، نہیں جی وہ تو ایک محض انسان تھا، وہ تو داؤد سے پیدا ہوا، داؤد کی نسل سے تھا۔ کئیوں نے تو ان کا ڈی این اے گنوا دیا کہ جی وہ داؤد کی نسل سے تھا، اس کا ڈی۔ بھائی ٹھیک ہے، موسیٰ کی وہ دعا اس نے کیا مانگی کہ خدا تو نظر بھی آئے، تو دیکھے، یہ لوگ دیکھیں بھی، تجھے اپنے ساتھ محسوس کر۔ موسیٰ سے کہا ٹھیک ہے، تیری مانی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیری مانی ایک انسان برپا کروں گا۔ موسیٰ کرے خدا ایسا کچھ کر کہ تو ان کو دکھے بھی اور یہ زندہ بھی رہیں۔ خدا نے کہا میں تیری مانی ایک نبی برپا کروں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ کتاب کے ورقوں میں میری بابت لکھا گیا، مجھے بھیج کہ میں حاضر ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو وہ جو ہے نبی کہہ رہا ہے مجھے بھیج، میں حاضر ہوں، لیکن آگے تردید ملتی ہے نئے عہد میں، کتاب کے ورقوں میں میری بابت لکھا گیا کہ مجھے بھیج، میں حاضر ہوں۔ آج خداوند یسوع مسیح کی ذات پر، اس کے کاموں پر لوگ جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، نہیں جی وہ تو صرف انسان ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ انسان ہے، لیکن انسان ہوتے ہوئے جو شخص ہے وہ الہی ہے، الہی شخص وہ ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں کے نام کا 10واں باب، اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اس کو دنیا میں آتے وقت کہتا ہے تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوکھنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ آئے خداوند تیری مرضی پوری کروں۔
میں تیری مرضی پوری کروں، میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں، میں آیا ہوں۔ اور میرے عزیزو، ہمارے لیے اس بات کو ماننے کے لیے آج بہت ساری بدعات کے شکار لوگوں نے اس تعلیم کو عام کر دیا ہوا ہے کہ وہ یسوع کو الہی ذات نہ مانے، وہ یسوع مسیح کو الہی ذات نہ سمجھے۔ اور اگر زبور 40 آیت میں پڑھ کے لکھے قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں، سوکھنی قربانی اور خطا کی قربانی کو تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کی تمہار میں میری بابت لکھا ہے۔ زبور کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ آج اس کی ذات کے لیے کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، نہیں جی وہ تو انسان ہے، وہ تو اگر آپ اس کو خدا کہتے ہیں تو وہ مر گیا، اگر آپ اس کو خدا کہتے ہیں تو وہ موت کیوں آ گئی اس کو، الٹے سیدھے منہ بنا بنا کر خدا معاف کرے ایسی بدعات کو جنم دے رہے ہیں تو ان کے بس سے باہر ہی ہوتا ہے۔ جی آپ کے خدا کو تو پھر درد بھی ہوتی تھی، آپ کا خدا تو پھر سوتا بھی تھا۔ تو لفظ اعتبار کا مطالعہ کریں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب سمجھانے کے لیے میں آج آپ کو چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ ایک ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، تو آپ ریل گاڑی کے اندر سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریل گاڑی کے اندر کے ماحول میں، ریل گاڑی کے اندر کے سارے نظام میں آپ حالت سکون میں ہیں، لیکن ریل گاڑی کے باہر کے ماحول کے مطابق آپ حالت سکون میں نہیں ہیں۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ فاصلہ طے کر رہے ہیں، آپ مقام کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو جب آپ ایک وقت میں اعتبار کے لحاظ سے دو حالتوں میں رہ سکتے ہیں، تو خدا تو ہر حالت سے بے قید ہے، خدا تو ہر وقت کی قید سے بری ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس میں ہماری سوچ اگر اس کو محدود کرتی ہے تو یہ ہماری غلطی ہے۔ لو جی یسوع خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے، بائبل کہتی ہے اب جو وہ جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے، خدا ہونے کے اعتبار سے وہ جیتا ہے، وہ عالم بالا پر کبریے کی دینی طرف جا بیٹھا ہے۔ جب یہودیوں نے، صدوقیوں نے، فریسیوں نے اس کو عدالت میں لے کر گئے تو کیا کہا؟ اتنے کاموں کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوتا بلکہ کفر کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا جتلاتا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہاں کہا اپنے آپ کو خدا؟ جب اسے سوال کیا کہ کیا تو خدا ہے؟ تو آپ ہی کہتے ہو، تم خود ہی کہتے ہو۔ کہا اس کو سلیب تو یہ دیکھو کفر بکتا ہے، اپنے آپ کو خدا جتلاتا ہے۔ تو قادر مطلق وہ ہے، اس کا اختیار زمین پر بھی ہے، اس کا اختیار عالم بالا پر بھی ہے۔ وہاں سے وہ پھر آئے گا اور اس کا اختیار سن لیجئے، اس کا اختیار عالم روا پر بھی ہے۔ کشفہ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ شاید ہم ختم ہو جائیں، کہ دنیا ختم ہو جائے، لیکن وہ عبدالآباد اس کا کوئی آخر ہے ہی نہیں، اس کا نہ کوئی شروع ہے، اس کے آغاز کو کوئی بھی نہیں جانتا، اس کے آخر کو بھی کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کا آغاز نہ کوئی جانتا ہے، نہ آخر جانتا ہے۔ کہا
میں مر گیا تھا، کس اعتبار سے؟ بشریت کے اعتبار سے، لیکن اب جیتا ہوں کس اعتبار سے؟ خدا ہونے کے اعتبار سے۔ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے، وہ ہمیں بحال کرتا ہے، اور پھر پتال پر کل اختیار یسوع مسیح کا ہے۔ کہا عالم روا کی کنجیاں اب میرے پاس ہیں۔ ابلیس پر سارا اختیار یسوع مسیح کا ہے۔ کسی فرشتے کا شیطان پر اختیار ہے؟ چلے کوئی عام انسان کسی نبی کا پوچھ لیں، کسی رسول کا پوچھ لیں، کسی کا اختیار ہے؟ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ یسوع دار مطلق ہے، سارا اختیار اسی کا ہے۔ تخت ہوں، ریاستیں ہوں، بادشاہتیں ہوں، سلطنتیں ہوں، سب کچھ اس کے لیے، اس کے وسیلہ بنائی گئی۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ ابھی کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، تو یسوع مسیح تھا، باپ کے ساتھ اس کے اندر موجود تھا، وہ ہے اور ابد رہے گا۔ اس کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے، اور وقت اور اس مادیت سے یسوع مسیح آزاد ہیں۔ چونکہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس میں یہ بات کہ اس کا نام یسوع رکھنا وہی اپنے لوگوں کو نجات دے گا، نجات کی خوشخبری کے لیے، نجات کے ثبوت کے لیے ضرور تھا کہ وہ اس خون اور گوشت کے بدن کو لے، اور خدا کا نظام ہے وہ کس طرح سے بھی کر سکتا ہے۔ خدا اگر بلام سے، اس کی گدی سے کام لے سکتا ہے، خدا علیشا کی جب وہ پانی کے اوپر جو ہے وہ لکڑی مارے تو کلہاڑا اندر سے آ جائے، خدا ایسے کام کر سکتا ہے۔ خدا اگر موسیٰ کی لاٹھی سے ایک خشک چٹان سے آبشاریں نکال سکتا ہے، خدا موسیٰ کی لاٹھی سے جو ہے وہ بحر کلزم کو 2 حصے کر سکتا ہے، تو خدا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کا بدن لینا، اس کے کلمے کا مجسم ہونا، اور پھر یہ ہمارے اوپر الزام داغ دیا جاتا ہے، لو جی تو اڈا تو یہ ہوا سلیق کو مار گیا۔ بھائی اعتبار کو آپ سٹڈی کریں، اعتبار کیا چیز ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ اب جو وہ جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے، اور پھر وہی آئے گا، وہی بدل لے کر وہ دوبارہ آئے گا۔ خدا نے بشریت کے ساتھ اپنے بیٹے یسوع میں ہو کر ہم سے ملاپ کیا۔ اس کا کلمہ ذات ہے، شخص ہے، وصف نہیں، خوبی نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے جس طرح لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، یہ خدا کی خوبی ہے، اسی طرح کلمہ بھی خدا جو ہے وہ اس کی وصف ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ خوبی کبھی کام نہیں کرتی، خوبی کبھی کام نہیں کرتی، شخص کام کرتا ہے۔ شخص ہاں نہ اختیار رکھتا ہے، خوبی کبھی اختیار نہیں کرتا۔ خداوند آج آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے اپنے ایمان میں بڑھنے کی توفیق دے۔ میرے عزیزوں، ضرور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جو بھی سوال ہو آپ کومنٹس میں، آپ جو ہے نیچے فون نمبر آپ کا آ رہا ہے، آپ وہاں جا کر جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دیں، خداوند اپنی برکتوں کے ساتھ آپ کو نوازے، اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے بیٹے یسوع کی پہچان بخشے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ شکریہ۔